الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، پی ٹی آئی توڑ پھوڑ پر مقدمے درج کرائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے پارٹی چیئرمین عمران خان کے اغوا پر قومی احتساب بیورو اور رینجرز کے خلاف مقدمے درج کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی ملک بھر میں پرامن احتجاج کے دوران 69 شہریوں کے قتل پر بھی مقدمات درج کروائے گی۔ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وزیر داخلہ سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نگراں وزراء اور پولیس کے سربراہان کو ان مقدمات میں نامزد کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن تشکیل دیا جائے جو 69 شہریوں کے قتل کے 7 سال ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے مظاہرین کو اکسانے کی کوشش کی تحقیقات کرے۔ یہ فیصلے عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں کیے گئے۔ پی ٹی آئی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے حامیوں کے مظاہروں کے دوران مبینہ طور پر کم از کم 24 افراد قتل اور 700 کے قریب زخمی ہو گئے۔ علاوہ ازیں 3500 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لے لیا اور نام معلوم مقامات پر لے گئے۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی روشنی میں پارٹی کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی نے کہا عمران خان نے اپنے سیاسی کیریئر میں بدترین قسم کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے بھی قانون اور انصاف کے راستے سے انحراف نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ گزشتہ سال 3 نومبر کو عمران خان پر قاتلانہ حملے کے رد عمل میں ملک کے ہزاروں مقامات پر احتجاج کے دوران ایک پتھر بھی نہیں پھینکا گیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ زیر تسلط میڈیا کے ذریعے جھوٹے پروپیگنڈے کا مقصد ان لوگوں کو تحفظ دینا ہے جنہوں نے ملک بھر میں انتشار اور بد امنی پھیلانے کا منصوبہ بنایا۔ پی ٹی آئی نے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت مدارس کے طلباء کے ذریعے سپریم کورٹ پر مجوزہ حملے کی شدید مذمت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ تحریک انصاف اسلام آباد اور خاص طور پر اس کے ریڈ زون کو حکمران اتحادی جماعت کی نجی ملیشیا فورس کے حوالے کرنے کی مذمت کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے زور دے کر کہا کہ اگر کسی نے سپریم کورٹ کو اس کے آئینی فرائض کی ادائیگی سے روکنے کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو پوری طاقت سے جوابی کارروائی کی جائے گی۔